بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک موال تحصیل میر سے ضلع بہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں اپنی تفسیر کرمانی لکھ رہا ہوں جو قرآن مجید فرقان حمید، اور اس میں تفسیر بھی ہے، اس میں ہر لفظ کا معنی بھی ہے، اور احادیث پاک فقہ کے اقوال بھی ہیں، اور ان کے علاوہ باقی معلومات بھی ہیں۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ ذکر عرض کروں گا، وہ بیان عرض کروں گا جو آپ نے دریائے کلثم عبور کر کے صحرا میں پہنچے، جنگل میں پہنچے، اس کا نام طیہ تھا، اور پھر آپ نے فرمایا اپنی قوم بنی اسرائیل کو کہ آپ نے فلسطین میں جانا ہے، بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں، ارض مقدس میں جانا ہے۔ اجل مطلب آج میں آپ کو یہ عرض کروں گا، اور سورۃ مائدہ کی آیات 21 کے لے کر 26 تک اس کا ترجمہ تفسیر عرض کروں گا، لیکن میں اپنی تفسیر کرمانی جلد اول سے آپ کو روشن عرض کرا رہا ہوں۔ عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرا ایک چینل ہے، اس کا نام ہے کرمانی ٹی وی، اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کرمانی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، تیمم، وضو اور باقی تمام فطران زکوٰۃ کے مسائل ہیں، ان کو بھی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اور میرے دونوں چینل کو ایس پی ٹی وی جو یہ ہے اپنا کرمانی ٹی وی، اس کو بھی ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے۔ اب میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ عرض کرتا ہوں کہ جب آپ دریائے کلثم عبور کر کے بحر کنارے سے نکلے، قرآن اس بارے میں کیا فرماتا ہے۔ دریائے کلثم عبور کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ارض مقدس کی طرف چلنے کا حکم فرمایا، یعنی بیت المقدس کی طرف۔ اس جگہ میں بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کے گھر تھے، یعنی بنی اسرائیل کے جو ساتھ موسیٰ کریم کے جا رہے تھے، ان کے دادا پر دادا آباء و اجداد کے بیت المقدس میں گھر تھے، شہر میں گھر تھے، تاکہ بنی اسرائیل فرعون کی زمین سے پاک ہو جائے، اور ارض مقدسہ جو ہے اس وقت جابر لوگوں کے قبضہ میں تھی، یعنی کہ بیت المقدس کو جابر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اور پھر دوسری بات میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ جس طرح آج کل اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے، جبریت اپنی طاری کی ہوئی ہے، تشدد کیا ہوا ہے، مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، بچوں کو شہید کر رہے ہیں، عورتوں کو شہید کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس وقت بھی اسی طرح جابر لوگ جو تھے وہ اسی شہر بیت المقدس میں جو ہے جبریت کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے۔ تو میرے دوستو، ایک آپ کو دوسری بات عرض کرتا چلوں کہ جب یہ بیت المقدس شہر جو ہے یہ آزاد ہوگا اسرائیلیوں سے، تو سمجھنا کہ قیامت نزدیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اسی طرح ہے۔ اور ایک دوسری بات میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کا جس بندے پر، عورت پر، بچے پر، جس پر بھی پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اس پہ رحمت کرتا ہے، کرم کرتا ہے، انعام فرماتا ہے، اکرام فرماتا ہے، تو اس کو زیادہ ہی تکلیف دیتا ہے۔ یعنی جو آدمی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ جو تھوڑا محبوب ہوتا ہے، تھوڑا اس کو تھوڑی ہی تکلیف دیتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ تکلیف تو میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن امتحان جو ہے زیادہ اپنے زیادہ محبوبوں سے لیتا ہے، جو اس کے کم مسلمان پیارے دوست ہیں ان سے کم امتحان لیتا ہے۔ لیکن آپ کو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کیوں امتحان، کیوں آزمائش کرتا ہے رب تعالیٰ۔ رب فرماتا ہے کہ میں اس لیے آزمائش کرتا ہوں، امتحان لیتا ہوں کہ دوسرے یہ نہ کہیں کہ ان کا یہ پیارا ہے، ان کے یہ محبوب ہے، یہ دوست ہے، یہ ولی ہے، تو ان کو تو آزمائش ہی نہیں دی، ان کو تو جو ہے کوئی کسی قسم کی جو ہے تکلیف بھی نہیں دی، تو یہ تو ان کا پیارا ہے، اس لیے یہ جنت میں جا رہا ہے۔
ہم کو بڑی آزمائش بڑے تکلیف دنیا میں دی، یہ کر دیا وہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اپنے محبوبوں کو تکلیف دیتا ہے تاکہ دوسرے لوگ جو ہے اس پر حجت نہ کر سکے، انگلی نہ اٹھا سکے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اس دنیا میں کفار کے لیے جہنم ہے اور مسلمانوں کے لیے جو ہے، کفار کے لیے جہاں دنیا میں جنت ہے، مشرکین کے لیے جنت ہے، ہندو سکھوں کے لیے جنت ہے، عیسائیوں یہودیوں کے لیے جنت ہے، کیونکہ یہ ان کے ملک جو ہے کینیڈا ہے، امریکہ ہے، برطانیہ، ٹھنڈے ملک ہیں، بھائی جیسے ہیں۔ اور جو مسلمان جن ملکوں میں رہے، پاکستان ہے، ایران ہے، عراق ہے، سعودی عرب ہے، یمن ہے، جو بھی ہے، بحرین ہے، یہ مسلمان جہاز ہے، یہ صحرا ہے، یہ گرمی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی تشبیہ دی ہے، گرم علاقہ لو، یہ وہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ ان کی زندگی جہنمی ہے، یعنی کہ جہنم سے مراد تکلیف ہو رہی ہے، آزمائش ہو رہی ہے، امتحان ہو رہا، اور دوسرے ملک ٹھنڈے ہیں، کینیڈا، امریکہ، جس طرح میں نے آپ کیا، ان کے لیے بہشت ہے، ہمارے لیے جہنم ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تو آپ مسئلہ سمجھ گئے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ کلیم نے طیٰ میں جب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس میں جابر لوگوں نے قبضہ کیا، ان سے لڑنا ہے، اس کو ان جابروں سے پاک کرنا ہے، آزاد کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت بنی اسرائیل کو فرمایا کہ آپ نے ان سے جو ہے لڑنا ہے، اور تمہارے آباء و اجداد بھی ہیں، اور پھر تمہارا زیادہ حق ہے، تم نے اس کو آزاد کرنا ہے۔ جابر یعنی زور آور لوگوں سے لڑو اے بنی اسرائیلو، اس پاک جگہ کو آزاد کرو، موسیٰ کلیم نے فرمایا۔ بنی اسرائیل نے آگے کیا کہا، یہ قرآن کہتا ہے، یہ سورۃ مائدہ جو ہے، مائدہ، تو اس کی میں تفسیر کر رہا ہوں، لیکن میں پہلی جلد تفسیر کرمانی سے آپ کو جو ہے تفسیر کر رہا ہوں، اور قرآن مجید کی تفسیر پہلے قرآن ہی سے قرآن کرے، پھر حدیث پاک سے، فقہاء کرام کے اقوال سے، سید تک تاریخ سے اجل مطلب تفسیر ہونی چاہیے۔ اتنا علم ہو تو وہ تفسیر کر سکتا ہے، ورنہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیا تم ہم کو، انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے ہمارے نبی، کیا تم ہم کو ان جابر لوگوں سے مروانا چاہتے ہو، ان جابر لوگ سے قتل کروانا چاہتے ہو، ہم کو، ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری عورتوں، ہمارے خاندان کو کیا مروانا چاہتے ہو؟ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم کو فرعون کے پاس رہنے دیتے، وہ مارتا تو نہیں تھا، کام کرواتا، پتھر کٹواتا، نوکریاں کرواتا، جو کچھ تھا، اینٹیں پکواتا، اینٹیں بنواتا، تکلیفیں تھی، لیکن قتل تو نہیں کرتا تھا۔ آپ تو ہم کو لے کر جو ہے جابر لوگوں سے لڑوانے کے لیے آ رہے ہو، ہم کو تو وہ قتل کر دیں گے، کیا ہم کو مروانا چاہتی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن اس بارے میں کہتا ہے، اللہ کا کلام جو ہے وہ کہتا ہے۔ حضرت مطلب بعض لوگ جو ہے کہ اس قرآن کو جو ہے خلقت کہتے ہیں، یہ خلقت ہے، خلقت نہیں ہے، یہ تخلیق نہیں ہے، یہ کلام ہے اللہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا جس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ میرے دوستو، سورۃ مائدہ کی آیات 21 سے لے کر میں 26 تک جو ہے اسی ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں ان کی تفسیر کرتا ہوں۔ سورۃ مائدہ کی 21 آیات سے لے کر 26 تک اس کا ترجمہ عرض کروں گا، اور ان کے علاوہ میں تفسیر عرض کروں گا۔ عزیز محترم، بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اس میں تو بڑے زبردست ہو، جابر لوگ رہتے ہیں بیت المقدس میں، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا رحمان فرما رہا ہے، بیت المقدس میں تو بڑے بڑے جابر رہتے ہیں، اور ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ جابر لوگ لڑاکے لوگ ہیں، ہم کس طرح داخل ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے، جابر لوگ نکل نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، ہاں وہ وہاں سے نکل جائیں، بنی اسرائیل نے کہا، اسرائیلیوں نے کہا، تو ہم وہاں جائیں گے، پہلے ہرگز نہیں جائیں گے، اگر ہم گئے تو وہ تو ہم کو قتل کر دیں گے۔ انہوں نے جو ہے جو بات کہی اپنے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی میرے محبوب کو فرمائی، اس لیے کہ مدینہ پاک کے ارد گرد نواح علاقے میں یہودی تھے، اور پھر بنی قریظہ
جو تھے بنی خزرج، یہ بنی قریظہ، بنی نذیر وغیرہ، یہ یہودیوں کی بستیاں تھی. یہ قرآن ان کو فرما رہا ہے، اللہ کا کلام ان کو فرما رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے بھی اسی طرح کیا، ضد کر گئے کہ وہ نہیں گئے بیت المقدس میں ان جابر لوگوں سے لڑنے کے لیے. تمہارا بھی یہی خیال ہے، تمہارا بھی یہی ارادہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہ کریں، ان کا کہنا نہ مانیں. بہرحال وہ نکل جائیں بیت المقدس سے. جابر لوگ بنی اسرائیل نے کہا پھر ہم جائیں گے. 2 آدمی، سورۃ مائدہ کی تفسیر میں ہے، 2 آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا، بولے کہ زبردستی دروازے میں ان پر داخل ہو، اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے تو تمہارا غلبہ ہے. یعنی 2 آدمیوں نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ جلدی سے جو ہے بیت المقدس کے دروازے جو تھے اس میں داخل ہو جاؤ، اور اس کے بعد جو ہے داخل ہو جاؤ گے تو تم فتح یاب ہو جائے گے. جابر لوگ تمہارا کچھ نہیں کر سکیں گے، اور جابر لوگ جو ہے شکست کھا جائیں گے. موسیٰ کلیم اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں نے ان کو مشورہ دیا. یہ ان کا مشورہ جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں فرمایا 21 سے لے کر 26 آیات مبارکہ تھا. موسیٰ کلیم اور ہارون علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے. بولے اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے، جب تک وہاں ہیں تو آپ جائیے اور آپ کا رب، دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں ان جابر لوگوں سے لڑیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، یعنی میں اپنے اوپر اختیار رکھتا ہوں. موسیٰ کلیم نے فرمایا اور میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر اختیار رکھتا ہوں، وہ میرا بڑا بھائی ہے. تو ہم کو ان بے حکم سے جدا رکھ. یہ بنی اسرائیل جو کہنا نہیں مان رہے ہم جابر لوگوں سے نہیں لڑیں گے، یا اللہ ان بنی اسرائیل کو ہم سے دور رکھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ 26 اور 26 آیات مبارکہ میں فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں انہوں نے دعا مانگی موسیٰ کلیم نے، تو اللہ نے قبول فرمایا تو وہ زمین ان پر حرام ہے. اللہ نے فرمایا ان بنی اسرائیل جنہوں نے ہٹ دھرمی کی ضد کی کہ ہم نہیں لڑتے، 40 سال تک بھٹکتے رہے اسی میدان طیہ میں بھٹکتے رہے، پھر زمین میں تو تم ان بے حکموں کا سوس نہ کھاؤ. رب نے فرمایا یہ بھٹکے رہے 40 سال تک چلتے تھے، دن رات ادھر اسی جگہ پہ کھڑے رہتے تھے. وہ جو طیہ میں جو جنگل تھا، میدان تھا، صحرا تھا، ریت تھی، اسی میں 40 سال بھٹکے رہا. یہ 25-26 کی آیات مبارکہ کی تفسیر کر رہا ہوں. ان لوگوں نے میرے رب نے فرمایا کہ موسیٰ جس وقت یہ بھٹکتے رہیں گے کو تکلیف ہوگی تو ان کا افسوس نہیں کرنا. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال اسی وادی طیہ میں رکھا اور یہ وہیں بھٹکتے رہے. آگے آیات مبارکہ ہے سورۃ بقرہ کی 51 میں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. انشاءاللہ میں اس کی تفسیر بعد میں عرض کروں گا جب موقع ملا کل کو. تو میں آج نے بڑی آسان تقریر فرمائی اور تقریر کی آپ کی خدمت میں عرض کیا. میرا مشن، میرا سوچ، میرا خیال، میرا وچار یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے اللہ کا قرآن پھیلے، مصطفیٰ کا بیان پھیلے، ہمارا جس پر ہم مسلمان ہیں اسلام پھیلے. اقرا فی الدین، ہمارا دین کسی پر جبر نہیں کرتا، تبلیغ کرتا ہے، سمجھاتا ہے دیکھو حق یہ ہے اور باطل یہ ہے. ہم سمجھاتے ہیں یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندو کو، سکھ کو. قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہم کو کسی نے بتایا نہیں تھا، قرآن سنایا نہیں تھا، اللہ کا کلام ہم تک پہنچایا نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہم کو سمجھایا نہیں تھا. تو جناب محترم ہم مسلمانوں کا یہی مشن ہے، یا مدرسے میں بیٹھ کر بچوں کو تعلیم کرے، یا مسجدوں میں خطابت کرے، یہ اسلام پھیلانے کی کوشش، یا چند لوگ اکٹھے ہو کر جگہ جگہ جائیں اسلام پھیلانے کی خاطر، قرآن سنانے کی خاطر، مسلمانوں کے کانوں تک مصطفیٰ کا بیان سنانے کی خاطر.
اور یوٹیوب کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں لوگوں تک قرآن جو ہے وہ پہنچے اور آسان جو ہے زبانوں میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی جو ہے میرے حق میں دعا کرنی ہے۔ میں تفسیر کرمانی لکھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جو ہے پوری مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔